نہیں خزانہ غیب جو بھیجے ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے. ایک تو ہے بندہ سوال کرتا ہے اللہ کو منگتا ہے، اور ایک ہے وہ منگتا نہیں ہے لیکن اللہ دی عبادت کرتا ہے اور اللہ بغیر منگے عطا کر دے. ایک صورتحال ایسی ہے کہ بندہ منگتا ہے موسم دے مطابق، اللہ انہیں دیندہ ہے، اور کچھ اللہ دے ایسے بندے ہیں کہ وہ اللہ نو منا لیں تو اللہ بے موسمیہ چیزاں بھی عطا کر دے. حضرت مریم علیہ السلام تو اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہیں اور تنہا ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے خزانہ غیب جو پھل بھیج دیتے ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں، سوال کر دینے کی تو آ گئے. حضرت مریم کی فرماندیاں نے اللہ نے خزانہ غیب جو ہے بھیج دیتے ہیں. اور ایک بات حضرت زکریا علیہ السلام دے ذہن چاہ گئی ہے کہ جنہا مالک بے موسمی پھل دے سکتا ہے وہ بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ہے، بڈھے ہو گئے سن، عمر رسیدہ ہن. ہنالک دعا زکریا ربہ، اس سے مقام پہ کھڑے ہو کے اللہ کو دعا کر رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ یا اللہ تو اپنے جناب جو نیک پاک اولاد عطا کر دے. اللہ رب العزت نے انہوں نے خوشخبری دے دیتی کہ تانوں اللہ رب العزت حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. تو ایک صورتحال تو یہ ہے کہ انسان دعاواں کرے اور جو اس کی حاجت ہے، جو ضرورت ہے، طلب ہے، منگے. دوسری صورت ہے کہ اللہ دی عبادت اس طرح کرے کہ منگے بغیر اللہ اس کو عطا کرنا شروع کر دے. یقیناً ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ منگتے نہیں، پر اللہ تو ہر بندے دی حاجت دا بھی علم ہے کہ اس نے ضرورت کس چیز دی ہے. جدو بندہ ہی اللہ دا ہو جائے گا تو ضرورت جو اس نے ہے ادھے نالوں بھی اللہ اس نے زیادہ عطا فرمائے گا اور منگل دی حاجت بھی نہیں رہے گی. اچھا ایک بات تو ہے کہ اللہ کو منگے، ساری مخلوق منگیا کرے. کچھ موقع ایسے ہیں کہ جس ٹائم منگیا جائے تو اللہ زیادہ دعاواں قبول کرتا ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار جدو روزہ کھولتا ہے تو اس ٹائم جڑی دعا کرتا ہے وہ دی دعا رد نہیں کیتی جاتی. حدیثہ دے مفہوم میں یہ بات ہے کہ بارش ہو رہی ہے، بندہ دعا کرے تو وہ دعا رد نہیں کیتی جاتی، اس ٹائم اللہ دی رحمت دا نزول ہے. مسافر دعا کرے تو حالت سفر دے اندر جو دعا کیتی جاندی وہ رد نہیں کیتی جاندی. خانہ کعبہ دی زیارت کرے اور پہلی نظر دی حرم پاک تے پوے، اس ٹائم جو دعا کرے اللہ اس دی دعا قبول کرنا ہے، رد نہیں ہوندی. تو بہت سارے موقع بیان کرائے، بہت زیادہ موقع ہیں. اور ایک روایت اس طرح ہے کہ اگر دعا نہ قبول ہو رہی ہوں، وہ یہ سمجھے دعا نہیں قبول ہو رہی، تو اپنی ماں دا دل خوش کرے اور وہ دی والدہ وہ دلی دعا کر دے، وہ خوش ہو کہ جو نہیں قبول ہو رہی وہ بھی قبول ہو جائے. تو یہ تو طریقہ کار ہے کہ زیادہ قبولیت دے چانس کس موقع تے ہوندے نے، اور بندہ چانس نہ ضائع کرے. ہر روز صبح دی گھڑی ہوندی اذان تو پہلے، صبح دی اذان تو پہلے، تو اللہ دی رحمت دا معاملہ انوکھا ہو جاتا ہے. عام ترتیب تو جدا حالت ہے. اللہ دی رحمت آوازہ دے رہی ہے، کو منگن والا ہے، کو خالی دامن لے کے آن والا ہے، کو گناہگار میرے کو گناہ دی معافی طلب کرو اور معاف کر دیتا جا. تو یہ ٹائم ہے کچھ جنہ دے اندر اللہ دی رحمت جوش ہے، قبولیت دے زیادہ چانس ہیں. اور کچھ دعاواں ایسی ہیں کہ اللہ نے بڑیاں پسند ہیں. منگے تو انسان ہر چیز ظاہر ہے، انسان محتاج ہے، اللہ رب العزت مالک ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ اللہ کو منگے تو اللہ خوش ہوتا ہے.
وہ چیز ایک چیز ہے کہ انسان اللہ کو معافی مانگے، اپنے گناہ مدی معافی مانگ لیا کرے، یا اللہ میں معاف کر دے۔ یہ بات اللہ رب العزت نو بڑی پسند ہے، اور یہ بات ہے جڑی اسی منگ دے نہیں ہیں۔ فوتگی ہو گئی، لوگ رشتہ دار دوست پڑوسی اکٹھے ہو گئے، لیکن ایک بات نہ سمجھ آئی کہ ایک صاحب تو چلا گیا ہے تو اسی بھی ایک نہ ایک دن ضرور جائے گا، کتنے دن اتھے جی لے گا۔ تو ایک کی تو خوبصورت بات ہاں کہ آخری ٹائم اپنے رب نو منا کے جاتا۔ تسی اونج نہیں دیکھ دیتا، اے ووٹاں چ ویکھ لیا کرو کہ وہ صاحب جناب مناون واسطے کی کچھ نہیں کردے نہیں یا نہیں؟ لوگاں دے گھراں چاہ کے ایسے طریقہ کار اختیار کردے نے کہ یار بندہ مان جائے، بس گل اتنی کردے نے کہ نہیں؟ کس لیے کردے نے؟ انجا اپنے چھوٹے جے لالچ نہیں کردے ہیں، اور یہ زندگی عارضی ہے اور دائمی زندگی نہیں۔ پھر کس کو معافی منگنی ہے؟ بندے کو بھی نہیں ہے، اللہ کو معافی منگنی۔ اور اللہ دی شان رحمت دیکھو، حدیث پاک دا مفہوم میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماندہ ہے کہ بندے اگر تیرے گناہ زمین و اسمان دا خلا اے سارا بھر دے میں، اتنے گناہ تو کریں اور تو ایک دفعہ آکھ دے یا اللہ میں معاف کر دے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے۔ اچھا جس نے اتنی منتاں ترلے بھی نہ کرنے پڑے اور وہ دی رحمت خود صداواں دے کہ بندہ آکے میرے کو معافی منگے، اور پھر جگہ دا تعین بھی اللہ نہ کرے، تو جتھے ہے بیٹھا اٹھائی اللہ کو معاف کرے۔ تو بیٹھا مانگ لے، تو لیٹا ہوا مانگ لے، مانگ تو صحیح۔ تسی نہیں دیکھیا کہ کچھ ساڈے بابے بڑے بے نیاز ہوندے نے، کائی بھن نہیں ہوندی انہاں نوں، مثلا لوگ دعاواں کر رہے ہوندے نے اور لمے پے ہوندے نے، حکا بھی منہ وچ ہوندا، انہی ہاتھ ہی کیتے تے انچ کیتا، اللہ کو منگن دی بھن بھی کائی نہیں۔ ایڈی بدماشی ہے۔ تو یہ جدو پوزیشن ہو جائے تو پھر معاملے تو گڑبڑی ہون گے۔ اپنے مالک کو منگے، عاجزی اور انکساری نال منگے، تو مالک تو پہلے دین تے تیار ہے، اللہ دی رحمت تو پہلے معاف کرنے تے تیار ہے۔ صرف بات تو بندے دی ہے کہ وہ منگے تو صحیح۔ قوم بنی اسرائیل دے ایک آدمی ہے، اس نے بڑے گناہ کیتے، لوگوں نے بڑا تنگ کیتا، 200 سال لوگوں نے ستایا، لوٹ مار کیتی، تو آخری ٹائم آیا، لوگوں نے اٹھا کے جنگل سٹ دیتا، بھئی آپ پہ مر جائے۔ وہ آدمی لیٹیا ہوا ہے، وہ کول چلیا نہیں جاندا، وہ انج سجے ویکھدا، دور تک کوئی چیز نظر نہیں ہوندی، پھر کھبے دیکھدا ہے، پیچھے اگے ہر پاسے دیکھدا ہے، کوئی شے نظر نہیں آئی۔ اس نے ایک کو لفظ بولے کہ یا اللہ ساری دنیا چھوڑ گئی ہے، تو نہ چھوڑی۔ بس ایک لفظ اتنے بولے کہ مولا کریم ساری دنیا چھوڑ گئی ہے، میرے مالک تو نہ چھوڑی۔ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرا ایک محبوب بندہ فوت ہو گیا ہے، بندے بھیجو اٹھا کے لائے ہمیں، اس نے غسل دین، کفن دین اور ادھا جنازہ پڑھا۔ بندے گئے تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا حضور وہی بدماش آدمی پوری زندگی لوگوں نے ستایا ہے، اس نے ذلیل کیتا ہے۔ آپ نے اللہ دے حضور عرض کیتی، مولا یہ تو وہ بندہ ہے جس نے ساری زندگی لوگوں نے تنگ کیتا ہے، پریشان کیتا ہے، تیرا بندہ کس طرح ہو گیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ آخری ٹائم جو آیا نا تو یہ سجے کھبے اگے پیچھے دیکھتا رہا ہے، اس نے کوئی شے نظر نہیں آئی، دنیا والے چھوڑ گئے۔ اس نے ایک لفظ بولیا ہے کہ یا اللہ ساری دنیا چھوڑ گئی ہے، میرے مالک تو نہ چھوڑی۔ تو ہن میں تو نہیں چھوڑا گا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اس نے میری رحمت کا اندازہ کوئی نہ، اگر اس ٹائم آدھا یا اللہ ساری مخلوق نو معاف کر دے، میں وہ دے کہن تے سارے بندے نو معاف کر دے، لیکن میری رحمت نو جاندہ کوئی نہ۔ اور اتنی بات ضرور ہے کہ اس نے بھی معاف کیتا، اور جڑے وہ دے جنازے نال شامل ہو گئے اس نے معاف کر دیا۔ تو یہ تو مالک دی شان ہے۔